اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول میں خاکی قسط نمبر 3، رائٹر بنت حسن۔ محبت میں شرط نہیں ہوتی، محبت میں اعتبار ہوتا ہے، مان ہوتا ہے، عزت ہوتی ہے۔ جو لوگ محبت میں عزت نہیں کرتے اصل میں وہ محبت نہیں کرتے۔ محبت ایک پھول کی مانند ہوتی ہے جو اگر آپ شاخ سے الگ کر دیں تو وہ کچھ وقت بعد مرجھا جاتا ہے۔ ویسے ہی محبت کو اگر محب سے دور کر دیا جائے تو وہ بھی مرجھا جاتی ہے، اور مرجھائے ہوئے پھول اکثر ہوا کی زد میں آ کر بکھر جاتے ہیں۔ یہ روٹی ہے یا کسی ملک کا نقشہ؟ ولید نے روٹی کو اٹھا کر 2 انگلیوں میں پکڑ کر گول گول گھماتے ہوئے سوال کیا تھا۔ وہ سب اس وقت دسترخوان پر بیٹھے تھے۔ حاجرہ بیگم نے زرتاشہ کو گھور کر دیکھا تھا۔ جواب میں اس نے مدد طلب نظروں سے اپنے والد جمیل درانی کو دیکھا۔ بیٹی کی حمایت میں وہ بولنے لگے تھے جب حاجرہ درانی نے ان کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا اور خود بولنے لگیں۔ زری، یہ کیا حال کیا ہے تم نے روٹی کا؟ غضب خدا کا! کچھ تو خیال کرو، اس کو روٹی کہتے ہیں؟ یہ کھلاؤ گی اپنے باپ بھائی کو؟ امی، یہ روٹی ہی ہے، اور یہ آپ کا حکم تھا، بناؤ۔ میں نے بنا دی جیسی آتی تھی۔ اب اگر یہ آپ کے صاحبزادے کو روٹی نہیں لگ رہی تو میں کیا کروں؟ اور آپ نے اپنے صاحبزادے کو غور سے نہیں سنا؟ وہ روٹی کو کسی انوکھے ملک کا نقشہ بول رہا ہے، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں آپ کے پاس؟ وہ نروٹھے لہجے میں بولتی ہوئی جمیل درانی کے پاس بیٹھی تھی۔ تم یہ کرو پھوڑ لڑکی کہ روٹی بنانا سیکھ لو تاکہ اگلے گھر جا کر میری پرورش کے کھاتے نہ کھلواؤ۔ حاجرہ درانی اپنی جون میں لوٹ چکی تھیں۔ امی، آپ کو یہ گول چاند سورج جیسی روٹی بنوانی ہے تو آپ بہو لے آئیں، مجھ سے یہ نہیں ہوتا، اور یہ اگلے گھر کا نقشہ مجھے نہ سنایا کریں آپ، مجھے پلیز پڑھنے دیں، مجھے اپنا مستقبل بنانا ہے، نہ کہ یہ فضول سی سسرال کی فکر کرنی ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ ارے بس بھی کرو بیگم، تم کیوں بچی کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئی ہو؟ روٹی تو پیٹ بھرنے کے لیے ہوتی ہے، گول ہو یا چکور، یہ پیٹ کو کیا پتہ؟ جمیل درانی بیٹی کے دفاع میں بولے تھے۔ بس یہ آپ ہی کی ڈھیل تو ہے جو یہ زبان چلانا شروع ہو گئی ہے۔ پہلے اس کو ہاتھ چلانا کم سکھایا ہے آپ کے بیٹوں نے؟ پورے خاندان میں تمہارے نام کی شہرت کافی اچھی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے لیے کوئی آئے گا خاندان سے، وہ اس کو ڈانٹتے ہوئے بولی تھی، جس کا ہمیشہ کی طرح اس پہ ذرا برابر بھی اثر نہ ہوا تھا۔ الٹا ان کی آخری بات پر اس نے شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے منہ پہ ہاتھ پھیرا۔ یہ دیکھیں، یہ اس کی ہٹ دھرمی مجال ہے جو اس پہ کسی بات کا اثر کرتی ہو۔ اب ان کی بات سن کر زر کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے جو جمیل درانی کو دکھی کر گئے۔ اپنی لاڈلی بیٹی کی مسکراتی آنکھیں ان کو پسند تھیں، نہ کہ وہ روتے ہوئے۔ ان کو لگا جیسے کسی نے ان کا دل مٹھی میں لے لیا ہو۔ اب بھی ولید بھی اپنے کیے گئے مذاق پہ شرمندہ ہو کر سر جھکا چکا تھا۔ اپنی بہن میں تو اس کی بھی جان مقید تھی۔ جمیل درانی کے 3 بیٹے تھے، سب سے بڑا احمد، دوسرے نمبر پہ فہد اور تیسرے نمبر پر ولید، اور سب سے چھوٹی زرتاشہ۔ بیٹے بھی ان کو بہت پیارے تھے، مگر جہاں بات زرتاشہ کی آ جاتی وہاں پیار کے چشمے پھوٹ پڑتے تھے۔ گھر میں سب سے چھوٹی اور اکلوتی بیٹی ہونے کی وجہ سے وہ اپنے والدین کی آنکھوں کا تارا تھی، وہیں اس کے بھائی اس سے بے تحاشا محبت کرتے تھے۔ حاجرہ درانی بھی اس سے بہت محبت کرتی تھی، مگر اس کے گھر کے کاموں میں عدم دلچسپی کی وجہ سے اور اس سے ناراض رہتی تھی۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی، کالج کے غیر نصابی سرگرمیوں میں وہ سب سے آگے ہوتی تھی، جیت اکثر اس کا مقدر بنتی تھی۔ حسن اس کا بے شمار تو نہ تھا، مگر اس میں بلا کی معصومیت تھی۔ جب وہ ہنستی تھی تو اس کے سرخ اور سفید پھولے پھولے گالوں میں جو ڈمپل پڑتے تھے وہ کسی کو بھی اپنا دیوانہ کر سکتے تھے۔ براؤن آنکھوں میں ذہانت کی چمک تھی، براؤن بال جو شولڈر کٹ تھے سونے کی تاروں کی مانند لگتے تھے، سلکی بال جن کو سمیٹ کر وہ اکثر پونی ٹیل بناتی تھی۔ بھائیوں نے اس کو اپنی حفاظت خود کے لیے اس کو کراٹے سکھائے تھے، اگر نہیں سکھا سکیں کچھ تو وہ تھی حاجرہ درانی۔ وہ اس کو کچن میں جانے کا بولتی تو اس کو اپنا بیڈمنٹن کا میچ یاد آ جاتا، اور کبھی اس کو اپنی تقریر یاد کرنا ہوتی تھی۔ اس کی والدہ اس کو جتنا گھر گرہستی سکھانے کی کوشش کرتی اتنا ہی کچن کے کاموں سے اس کی جان جاتی تھی۔ حاجرہ درانی اس سے اور اس کے شوقوں سے اکثر ناراض رہتی تھی۔ وہ اکثر سادہ رہتی تھی، لڑکیوں جیسے اس کے شوق نہ تھے۔ کالج یونیفارم کے علاوہ اس کے لڑکیوں والے کوئی کپڑے نہ تھے۔ گھر میں وہ اکثر اپنے بھائیوں کے جیسے کپڑوں میں پہنے گھومتی نظر آتی تھی۔ نہ میک اپ، نہ چوڑیاں، نہ مہندی، کوئی شوق نہ تھا۔ اس کو بال اسے وبال لگتے تھے جن کو وہ بوائز کی طرح کٹواتی تھی۔ اب کوئی سال پہلے اپنی والدہ کی ناراضگی کی وجہ سے بڑھائے تھے۔
وہ بھی بس شولڈر تک۔ گھر کے کاموں میں اس کا تجربہ صفر تھا، کھانا بنانا تو دور، اس کو چائے تک بنانی نہ آتی تھی۔ حاجرہ رانی اس کو روز کھانا بنانے اور دیگر گھر کے کام سکھانے کا کہتی، جس کو وہ ایک کام سے سن کر دوسرے کام سے اڑا دیتی۔ زندگی یوں ہی رواں تھی کہ اچانک منور خانزادہ ان کے گھر آئے اور اپنے قابل بیٹے کا رشتہ لائے، جس کا سن کر جمیل درانی نے فوراً ہاں کر دی۔ شازر خانزادہ، جس کا رشتہ ان کی بیٹی کے روشن مستقبل کی نشانی تھی، مگر آنے والے وقت اور اس میں آنے والے امتحانات سے وہ ناواقف تھے۔ سچ کہتے ہیں ماں باپ اپنی بیٹی کو سب دیتے ہیں، نہیں دے سکتے تو اس کی اچھی قسمت۔ جمیل درانی نہیں جانتے تھے کہ ان کی بیٹی کو آنے والے وقت میں کیا کچھ سہنا ہوگا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی لوگ صبح صبح اٹھ کر واک کرنے کیوں آتے ہیں پارک میں، وہ ببل چباتے ہوئے بولی۔ اس کے اس احمقانہ سوال پر اس کے بھائی نے اس کو ایک نظر دیکھا۔ تم کیا کرنے آئی ہو؟ میں تو آپ کو کمپنی دینے آئی ہوں اور اپنے سوال کے لیے بھی۔ آخر ضرورت کیا ہے اس جھنجھٹ کی؟ پھر کیا سمجھ آیا تمہیں؟ ذرا مجھے بھی سمجھاؤ، احمد اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ فارغ لوگوں کا فارغ مشغلہ ہے بھائی، اور کچھ نہیں، سر پہ پہنی کیپ کو وہ درست کرتے ہوئے بولی۔ اس کا بنا ہوا منہ دیکھ کر احمد نے بے ساختہ کہکا لگایا تھا۔ چلو گھر، مجھے پتا ہے میری بہن کو شدید بھوک لگ رہی ہے، اس لیے وہ ایسے منہ بنا رہی ہے، احمد سے نے بینچ سے اٹھ کر کہا اور اپنا ہاتھ زرتاشہ کی طرف بڑھایا، جس کو اس نے فوراً تھام لیا اور گھر کی طرف چل پڑے تھے۔ کسی نے ان کو دور تک جاتے تک دیکھا تھا۔ ان کے جانے کے بعد اس کو لگا کہ اب پورا پارک ویران ہو گیا ہے، جیسے ایک دم سے خزاں آ گئی ہو، یا جیسے برستی بارش رکنے سے ایک دم سے تیز دھوپ نکلی اور چاروں طرف حبس ہو گیا، جس میں سانس لینا دو بھر ہو گیا تھا۔ اس لیے وہ وجود بھی اب وہاں سے فرار چاہتا تھا۔ آدھی سے زیادہ رات بیت گئی تھی جب وہ کپڑے تبدیل کر کر اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھی تھی۔ ہاتھوں پر لوشن لگاتے ہوئے وہ اپنی زندگی میں آنے والی تبدیلی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ یہ ایسے اچانک کیسے اور کیوں ہو گیا۔ اس کے اتنے پیار کرنے والے والد نے ایک بار بھی اس سے پوچھا نہیں تھا کیا ہوتا، وہ رسماً ہی اس سے اس کی رضامندی پوچھ لیتے۔ اس نے کون سا انکار کر دینا تھا؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے والد نے یہ فیصلہ اس کی خوشی کے لیے کیا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کا اچھا ہی سوچتے ہیں۔ اگر ان کے بس میں ہوتا تو وہ سارے جہان کی خوشیاں اپنے بچوں کے لیے تلاش کر لیتے اور اپنی لاڈلی بیٹی کا نصیب تو ویسے ہی خوشبختی کے سنہری قلم سے لکھتے، سدا خوش رہنا اور آباد رہنا لکھتے، اور لکھتے کہ کبھی کوئی دکھ کوئی پریشانی ان کی لاڈلی کو چھو کر بھی نہ گزرے۔ وہ سوچوں کی دنیا میں ڈوبی ہوئی تھی کہ جب اس کو ایک سرد ہوا کا جھونکا چھو کر گزرا تھا تو اس کو احساس ہوا اس نے کمرے کی کھڑکیاں بند نہیں کی تھی۔ وہ ابھی کھڑکیاں بند کرنے جا رہی تھی کہ اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے دیوار پہ لگی گھڑی پر وقت دیکھا تو رات 1:45 بجے کا وقت تھا۔ دل میں وہم آنے لگی کہ اس وقت کون کال کر رہا ہے۔ اس نے فون اٹھا کر دیکھا تو کوئی انجان نمبر تھا۔ پہلے خیال آیا کہ کال پک نہ کرے، پھر یہ سوچ کر کال سننے لگی کہ شاید کوئی جاننے والا ہو اور کسی طرح کی کوئی ایمرجنسی نہ ہو۔ دل میں خیر ہو کا ورد کرتے ہوئے اس نے فون کان سے لگایا۔ دوسری طرف سے جو بولا گیا وہ سن کر لگا کہ جیسے کسی نے اس کے جسم کا سارا خون نچوڑ لیا تھا۔ اس کا کانپتے ہاتھوں سے اس نے کال بند کی اور فون میں جانے کیا تلاشنے لگی۔ فون میں شاید کوئی تصاویر تھیں اور کچھ ویڈیوز، جن کو دیکھ کر اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخوں کو روکا تھا۔ فون بیڈ پر پھینک کر وہ فرش پر بیٹھ گئی اور سر ہاتھوں میں تھام کر وہ رونے لگی۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ جیسے اس کا کوئی قیمتی سامان چوری ہو گیا تھا۔ جاری ہے۔